बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों, मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक नया एपिसोड लेकर आपके साथ हाजिर हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है बच्चियों की तरबियत। जी हाँ, हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी हुआ करती हैं। मज़ीद बात करने से पहले आइए हम दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और एक क़िरात उहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चियों की तरबियत। जी हाँ, प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ हैं। हमारे नाजरीन में जो प्यारे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो भी हमारे साथ हिस्सा लिया करते हैं। हम नए नए सेगमेंट्स के साथ, प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ के साथ हम कुरान और हदीस की बातें किया करते हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर हुआ करते हैं। हस्बे मामूल अपने सेगमेंट्स की तरफ जाने से कबल आइए प्यारी बच्चियों से तिलावत कुरान करीम भी सुनते हैं और एक कलाम भी सिलसिले में ज़रूर शामिल करेंगे। तो आप में से तिलावत कौन सुनाएगा? तिलावत कौन सुनाएंगी? हाथ तो सभी ने खड़ा किया है माशाअल्लाह। तो अब हम तिलावत शामिल करेंगे अपने सीधे हाथ की जानिब से। पहले नंबर पर हमारी आप ही मौजूद हैं। जी बेटा, आप सुनाएंगी हमें तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा मक्की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह, मिलकर क्या कहेंगे? सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। तिलावत कुरान करीम सूरह फातिहा की गई है और सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है। हमें इसे पढ़ना चाहिए। नमाज में रोज़ाना ही कई मरतबा इसे तिलावत किया जाता है। पढ़ने में यकीनन गलती हो गई होगी, लेकिन ये आपके बच्चों की तरह, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह इनकी गलती को माफ़ फरमाइएगा। इंशाअल्लाह ये मज़ीद उम्र में आगे बढ़ते रहेंगे, मदरसों में पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर तिलावत कुरान करीम को कर सकेंगे। अल्लाह पाक नूर कुरान हम सबको अता फ़रमाए। बढ़ेंगे एक कलाम की तरफ। आप में से नात कौन सुनाएगा? जी, सभी का हाथ उठा है माशाअल्लाह। सीधी जानिब से हमने तिलावत को शामिल किया है। अब बढ़ेंगे अपने बाएं जानिब और यहाँ से कलाम को शामिल करेंगे। आप में से कौन सुनाएंगी कलाम? हस्बी रब्बी। हस्बी रब्बी सुनाएंगी। चले जी, हमारे कहने से पहले इन्होंने जो है ना अपना कह दिया है। चलें फिर इन्हीं से सुन लेते हैं इनकी दिलजोई के लिए। चलें पढ़िए बेटा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को जीने मिला। दे दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा
इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा से लिए उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशा अल्लाह। मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। माशा अल्लाह। चलें जी, कलाम भी शामिल कर लिया गया है। अब नाजरीन बढ़ना है अपने सेगमेंट्स की तरफ। मुख्तलिफ प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ के साथ हम अपने प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ सेगमेंट किया करते हैं, और इसी के अंदर जो बच्चियों की तरबियत का इस्लामी निसाब है वो इन बच्चियों तक और हमारे नाजरीन तक, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और इस तमाम कामों के अंदर अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। बढ़ेंगे पहले सेगमेंट की तरफ, और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। तो सेगमेंट का नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। प्यारी बच्चियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है झूठ। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ से बचो। क्या फरमाया? झूठ से बचो, झूठ से बचो। क्या फरमाया? झूठ से बचो। जी हाँ, क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है, और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अल्लाह अकबर। और आपको पता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। जब इंसान झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से बदबू निकलती है, ऐसी बुरी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर, यानी हमसे बहुत दूर चला जाता है। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? झूठ बोलने से क्या होता है? मुंह से बदबू निकलती है। झूठ बोलने से क्या होता है? मुंह से बदबू निकलती है, जिसकी वजह से फरिश्ता बहुत दूर चला जाता है, 1 मील दूर चला जाता है। गंदे बच्चों की एक बुरी आदत होती है कि वो झूठ बोलते हैं। आप लोग गंदे बच्चे हैं या अच्छे हैं? हैं, मिलकर बोल दें, क्या है? अच्छे बच्चे हैं। तो अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, ठीक है? अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। कभी लोग जानबूझकर झूठ बोलकर अपनी बात पर अड़ जाते हैं और कहते हैं हमने झूठ नहीं बोला। इस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, और कभी झूठ बोलकर कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना बोला जाए, तो हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। और ये कितनी बुरी बात है कि सामने वाला आपको सच्चा समझ रहा हो और आप झूठ बोल रहे हो। इसका नुकसान ये होगा कि आपकी बात का एतबार उठ जाएगा, और कभी ऐसा भी होगा कि आप सच बोल रहे होंगे और लोग आपकी बात को झूठ समझ रहे होंगे। आप में से स्कूल कौन कौन जाता है? सब जाते हैं स्कूल, मदरसे भी जाते हैं। जब कभी स्कूल की या मदरसे की छुट्टी हो जाती है, आप सोते रह जाते हैं, आँख नहीं खुलती, स्कूल का टाइम गुजर जाता है, या फिर कोई और वजह होती है, तो अगले दिन जब हम स्कूल जाते हैं या मदरसे जाते हैं, फिर हमारी टीचर या मदरसे की हमारी बाची पूछती हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं आई, आप मदरसे क्यों नहीं आई। तो फिर हमें गौर करना चाहिए कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते। छुट्टी कर ली थी अपने खेल कूद में लगे होने की वजह से, और हमने कोई झूठ बोल दिया हो कि हमारी तबीयत ख़राब थी, या फिर हम कहीं गए हुए थे,
تو اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، گھر میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ برائی کو چھوڑنا ہے اور سچائی کو اپنانا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں گے، مل کر کہہ دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ایک نیکی کرنی ہے ایک برائی چھوڑنی ہے کمپلیٹ ہوا، اور بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، باکسز لگ چکے ہیں اور اس کا انداز یہ ہوگا، میں بتلاتا چلوں کہ ایک سوال کیا جائے گا اور اس سوال کا جواب ان چاروں میں سے کسی ایک باکس کے اندر رکھا گیا ہے، اس میں پوشیدہ ہے، اور ان پیاری پیاری بچیوں میں سے ایک ایک کر کے آئیں گی اور اپنے سوال کا جواب اس میں سے شیٹ نکال کر آپ کو بھی دکھائیں گی اور مجھے بھی دکھائیں گی۔ ہم جانیں گے کہ ان کا جواب درست ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم اپنی دونوں طرف کی بچیوں میں سے ٹیم بنا دیتے ہیں۔ دائیں جانب کی جو بچیاں ہیں ہم ان کو ٹیم اے کا نام دیتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کی ٹیم کا؟ ٹیم اے، ٹھیک ہے۔ اور بائیں جانب کی جو بچیاں ہیں ہماری پارٹیسپینٹس ہیں تو ان کو ہم ٹیم بی کا نام دیتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کی ٹیم کا؟ ٹیم بی۔ جی ہاں، ٹیم بی ان کا جو ہے نام ہے۔ بڑھیں گے ٹیم اے کی طرف، آپ ریڈی ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ہم جو ہے ان کو ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیں گے، اور تبھی اس سیگمنٹ کا نام 4 نہیں 1 ہے، کیونکہ ان 4 آپشنز میں سے ایک ہی آپشن درست ہے جس کا انہوں نے انتخاب کرنا ہے اور ان باکسز میں سے وہ نکالنا ہے۔ جی ہاں، آپ سے پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے شب معراج رجب شریف کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ آپ کو آپشن دیں گے 27 کو، 1 کو، 25 کو اور 30 کو۔ ان میں سے کون سا جواب درست ہے آپ نے جواب دینا ہے۔ کون جواب دے گا؟ آپ چاروں میں سے ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں آپ آ جائیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی آئیے ان میں سے نکالیے اپنا جواب۔ دیکھیے دیکھیے، پہلے باکس میں ان کو نہیں ملا ہے، آگے بڑھیے دوسرے باکس میں دیکھیے۔ دوسرے باکس میں بھی نہیں ہے، بڑھیں گے تیسرے باکس کی طرف۔ جی دیکھیے، جی پڑھ کے سنا دیں ہمارے ناظرین کو۔ 27 کو۔ جی ہاں، یہ تختی دکھا دیں، 27 کو۔ جی ہاں، 27 رجب شریف کو شب معراج ہوا کرتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ بڑھیں گے ٹیم بی کی طرف، آپ ریڈی ہیں؟ سوال کریں آپ سے؟ چلیں جی، آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ جی ہاں، آپ کے لیے آپشن ہے سورۃ الاخلاص، نمبر 2 سورہ فاتحہ، نمبر 3 سورہ انعام اور نمبر 4 سورہ یاسین۔ جی کون جواب دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ جی آپ آ جائیں بیٹا، آپ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے، آپ آئیے اور دیکھیے جواب نکالیے اس میں سے۔ جی پڑھ کے سنا دیں، ناظرین کو بتا دیں۔ سورہ انعام۔ سورہ انعام، آپ کا جواب درست ہے، مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین، دلچسپ معلومات، یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کے اندر یہ سوال جواب موجود ہے اور وہیں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ سورہ انعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، بڑھیں گے تیسرے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے ٹیم اے سے۔ آپ ریڈی ہیں؟ جی آپ بتائیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟
آپ کو ہم آپشن بھی دیں گے. آپشن نمبر 1 مدینہ شریف, آپشن نمبر 2 بغداد شریف, اور آپشن نمبر 3 مکہ شریف, اور آپشن نمبر 4 نجف شریف. جی ہاں, ہاتھ کھڑا کیجئے کون جواب دیں گی. چلیں آپ آ جائیے, ان کو مائک دیجئے. چلیں آپ آ جائیں, آپ کھڑی ہو گئی. آپ نے اس میں سے درست جواب نکالنا ہے. جی پڑھ کے سنا دیں. مکہ شریف. مکہ شریف. جی ہاں, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر مکہ پاک کی قسم یاد فرمائی ہے, قسم ارشاد فرمائی ہے, اور اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی آپ کا جواب درست ہے. اور بڑھیں گے ٹیم بی کی طرف. بیٹا آپ سے سوال ہے, سورۃ الکہف کی 1 سے 10 تک آیتیں یاد کرنے والا حدیث کے مطابق کس فتنے سے محفوظ رہے گا. ناظرین بڑا ہی دلچسپ یہ سوال ہے. ہمیں سورہ کہف کی 1 سے 10 تک آیتیں یاد کرنی چاہیے, اور وہ کس فتنے سے محفوظ رہے گا, اس کا جواب ہمیں دیں گی یہ پیاری پیاری بچیاں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, یہ ہمیں بتائیں گی. بیٹا آپ کے لیے آپشن ہے شیطان کے, نمبر 2 اولاد کے, نمبر 3 مال کے, اور نمبر 4 دجال کے. آپ بتائیے کون جواب دیں گی, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. آپ آ جائیے بیٹا. جی آپشن جی ان کو سامنے ہی نظر آ گیا ہے, پڑھ کر بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو. دجال کے. جی ہاں, سورہ کہف کی 1 سے 10 تک جو آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اس طرح یہ پیاری پیاری بچی کا جواب درست ہو گیا ہے. مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بہت پیارا جواب دے دیا ہے آپ نے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے 4 نہیں 1. بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. جی ناظرین, یہ 2 چیئرز لگ چکی ہیں, ایک میرے دائیں جانب ہے, ایک میرے بائیں جانب ہے. تو ہم ان پیاری بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان چیئرز پر کیا لکھا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ اس چیئر پر کیا لکھا ہے؟ نو لکھا ہوا ہے. اور مل کر بتا دیں اس چیئر پر کیا لکھا ہے؟ جی ہاں, آپ سے سوال کیا جائے گا, مگر آپ نے اس سوال کا جواب بول کر نہیں دینا ہے, بلکہ اگر وہ جواب درست ہو تو یس والی چیئر پر آ کر بیٹھ جانا ہے, اگر اس سوال کا جواب غلط ہو تو پھر نو والی چیئر پر آ کر بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ لوگ؟ چلے بڑھتے ہیں, اب سوال شروع کرتے ہیں. آپ سے پہلا سوال ہے, بتائیے کہ سورہ آل عمران قرآن کریم کے 3 نمبر کی سورت ہے, یس اور نو. آپ آ جائیے. جی ہاں, آپ نے جواب دینا ہے کرسی پر بیٹھ کر. یس, جی ہاں ناظرین, جواب درست ہو گیا ہے. قرآن کریم کی 3 نمبر کی سورت سورہ آل عمران ہے. بیٹھیے. آپ سے جو ہے اب دوسرا سوال کرنا ہے. آپ بتائیے کہ سورہ مزمل 28ویں پارے کے اندر ہے. جی آپ آ جائیے. یس اور نو بتائیے, جلدی سے سامنے آ جائیے. جی ہاں بالکل, سورہ مزمل 28ویں سپارے میں نہیں بلکہ 29ویں سپارے کے اندر موجود ہے. جواب اس پیاری سی بچی کا درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. آئیے بیٹا اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. تیسرا جواب ہم لیں گے آپ کی طرف سے. آپ نے یہ بتانا ہے, بتائیے کہ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ نمل ہے, نمل کا معنی سانپ ہے. جی ہاں, چلیں آپ آ جائیے. دوسرے نمبر پہ جو ہماری پیاری سے بچی موجود ہیں, بیٹھیے. نو پر بیٹھ گئی ہیں اور جواب بالکل درست ہے. جی ہاں ناظرین, نمل کا معنی سانپ نہیں بلکہ نمل کا معنی ہے چیونٹی. سورہ نمل قرآن پاک میں موجود ہے. جواب آپ کا درست ہے. بیٹھیے بیٹا اپنی جگہ پر. جی ہاں, اب آپ سے سوال ہے, آپ نے یہ بتانا ہے قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا, یس اور نو. آپ آ جائیے. بولنا نہیں ہے, دونوں میں سے کسی ایک چیئر پر بیٹھ کر جواب دینا ہے.
جی ہاں بالکل، یقیناً قرآن کریم حضور علیہ السلام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام پر وحی لے کر آتے تھے، مگر یاد رہے کہ کچھ آیتیں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کو عطا فرمائیں، جیسا کہ شب معراج پر اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ آیتیں عطا فرمائیں۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تفسیر صراط الجنان کو پڑھیے۔ چلیں بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف۔ آپ نے یہ جواب دینا ہے، سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، یس اور نو؟ آپ آ جائیے بیٹا، جی یس اور نو کے ذریعے سے چیئر پر بیٹھ کے جواب دینا ہے۔ جی ہاں بالکل ناظرین، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور اس طرح اس پیاری سے بچی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ بیٹھیے ماشاءاللہ بیٹا، اپنی جگہ پر بیٹھیے، ہماری پیاری سی آپ ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ہاں، اور اب آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ شمس ہے، اور شمس کا معنی ہے چاند، کیا یہ درست ہے؟ یس اور نو؟ آپ آ جائیے، اور آپ نے چیئر پر بیٹھ کر جواب دینا ہے۔ ان کو تو سب معلوم ہے جی، بالکل شمس کا معنی چاند نہیں بلکہ شمس کا معنی سورج ہے۔ سورہ شمس قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آئیے بیٹھیے اپنی جگہ پر ماشاءاللہ۔ اگلا سوال کریں گے آپ سے، سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز کراچی میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ کیا کراچی میں ہے؟ یس اور نو؟ آپ آئیے، آپ جواب دیں گی، یس اور نو چیئر پر بیٹھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز کراچی باب المدینہ کراچی میں موجود ہے۔ جواب درست ہو گیا ہے اس پیاری سی مدنی منی کا، پیاری سی بچی کا۔ آئیے بیٹا اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیے۔ آخری سوال کریں گے آپ سے، بیٹا آپ سے یہ سوال ہے، قرآن پاک میں ٹوٹل 14 سجدے نہیں ہیں۔ جی ہاں، کون جواب دے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیے بیٹا، آپ اس چیئر پر بیٹھیں گی یا اس چیئر پر بیٹھیں گی؟ کس پر بیٹھیں گی؟ ہو یہ تو غلط چیئر پر بیٹھ گئی ہیں، چھوٹی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم ان کو درست چیئر پر بٹھا دیتے ہیں۔ آئیے بیٹا، اس چیئر پر آپ کی جگہ نہیں، آپ کی جگہ یہاں بنتی ہے۔ یہ جملہ یوں ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 14 سجدے نہیں ہیں، یس اور نو؟ تو واقعی نو پر آ کر ان کو بیٹھنا تھا، مگر یہ غلطی سے یہاں یس پر بیٹھ گئی تھی۔ چلیں بچی ہیں، چھوٹی ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید علم دین حاصل کریں گی، سمجھدار ہو جائیں گی تو انشاءاللہ علم دین مزید حاصل ہوگا۔ چلیں جی بیٹا بیٹھیے اپنی جگہ پر، آئیے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ دوبارہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے کانٹینٹ کے ساتھ اور نئی پیاری پیاری بچیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے مدنی چینل پر، کڈس مدنی چینل پر۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے، اور اس پورے پروگرام کے کرنے کے اندر مجھ سے، ہماری ٹیم سے، ہماری پیاری پیاری بچیوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا